والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، انسان کامل کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا نواں مرحلہ ہے، اور جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لے سکیں اور انٹروسپیکشن کے مرحلے سے گزریں، اپنے آپ کو آئینہ دکھائیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اس منزل کمال کی طرف کتنے قدم بڑھا چکے ہیں اور کتنے قدم بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس نورانی لشکر میں شامل کرنے کے لائق بنا دیں جو اس دنیا میں ظلم و ستم کے خاتمے اور نظام عدل کی بقا کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام کے سچے ناصروں میں شمار فرما لے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل میں ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ رب العزت نے ساری خوبیاں اور ساری اچھائیاں رکھی ہیں۔ ضرورت ہے ان خوبیوں کو انلاک کرنے کی، ان خوبیوں کو ابھارنے کی۔ بالکل ایسے کہ جیسے ایک بیج کے اندر، ایک گٹھلی کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ درخت ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح زمین مل جائے، صحیح ماحول مل جائے، صحیح آب و ہوا ہو، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کی جائے، تب ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پھر اس درخت سے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی برکتیں دنیا دیکھتی ہے، سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھلوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں، بہت سارے ایپس ہیں، لیکن یہ سب کام کب کریں گے؟ ضروری ہے کہ اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی بیٹری چارج ہو۔ اگر بیٹری چارج نہیں ہوگی تو پھر کوئی فیچر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو جو چیز اس بیٹری کو چارج کرتی ہے وہ ہے مذہب، وہ ہے دین، کہ بیٹری چارج ہو جائے اور انسان کے اندر سے وہ ساری خوبیاں ظاہر ہو جائیں۔ لہٰذا بار بار کہا گیا کہ اپنے آپ کو وقت دو، اپنے آپ کو دیکھو، خود اپنے آپ سے سوال کرو۔ ایک استاد کے بہت سے شاگرد ہیں، نتیجے کا دن آیا، آج رزلٹ آیا ہے، سب استاد سے ملنے کے لیے گئے، وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ ایک شاگرد کے 50% مارکس آئے، اس نے اس کو سینے سے لگا کے کہا کہ میرے بچے تو نے بہت اچھا کیا، بڑی محنت کی، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ دوسرے بچے کے 85% مارکس ہیں، وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے،
مجھے تجھ سے بہت شکایت ہے. اب وہ حیرت میں ہے, وہ کہتا ہے جس کے 50% مارکس آئے اس کو تو آپ نے سینے سے بھی لگایا, بوسہ بھی لیا, دعائیں بھی دی, اس سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا, اور میں 85% لیے ہوں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شکایت ہے, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے. کہا کہ اس لیے کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں اور تجھ کو بھی جانتا ہوں. ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق جانچا جاتا ہے. مجھے اس سے 45% کی امید تھی لیکن اس نے زیادہ محنت کی اور وہ یہاں تک پہنچا. تجھ سے 95 کی امید تھی مگر تو نے اتنی محنت نہیں کی جتنا میں چاہتا تھا. تیری صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کمپٹیشن دوسروں سے نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی آ گئی, اس کے پاس یہ مکان آ گیا, اس کے پاس یہ چیزیں آ گئیں. انسان کا سب سے بڑا کمپٹیشن اس سے خود سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو دبا کر اپنے آپ کو ابھارے اپنی طاقت کے مطابق. یہ میں نے عرض کیا کہ جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی طاقت ہے, جتنی صلاحیت ہے, بس اس صلاحیت کو ابھارنا ہے. اور اسی کے لیے انبیاء و مرسلین آئے. یہ ہے تزکیہ نفس کا مرحلہ کا. پہلے نفس کو پاکیزہ کر لو. جب نفس کو پاکیزہ کرنے کے بعد علم آئے گا تو یہ علم روشنی لے کے آئے گا. اگر نفس پاکیزہ کیے بغیر علم آ گیا تو علم تاریکیوں میں اضافہ کرتا ہوا آئے گا. اگر نفس آلودہ ہے اور علم آئے گا تو ایٹم بم کی ایجاد ہوگی, پھر دنیا کے اندر جنگیں ہوں گی, دنیا کے اندر طاقت اور بالادستی کے لیے طاقتیں اپنی استعمال کی جائیں گی. لیکن اگر نفس پاکیزہ ہو گیا تو پھر انسان اس سفر کمال کو طے کرے گا. لہذا اس سفر کمال کو طے کرنے کا مرحلہ ظاہر ہے کہ بہت سے مرحلے, مگر اس میں یہ کہ اپنا جائزہ انسان. یہ کتنا آسان سی بات ہے تزکیہ نفس سن کے ہم ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسی اصطلاح ہے بڑی بڑی, لیکن اگر ذرا غور کریں, سامنے کی ایک مثال دوں تو بات واضح ہو. ذرا ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بالکل ایسا ہے. دیکھیے, ایک ہے انسان کی وہ شخصیت جو اب کہا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جب ذرا اس کو شعور آ جائے, یعنی پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے اس کی شخصیت کا 80% مکمل ہو جاتا ہے, 80% اس کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. لیکن اب جو جدید تحقیقات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 3-4 سال کی عمر میں, اس لیے کہ یہ کمپیوٹر ایج کے بچے ہیں, سائنٹیفک ایج ہے, یہ سب گراسپ کر لیتے ہیں اور اس کی شخصیت بن جاتی ہے. اس کی شخصیت کا کتنا حصہ بن جاتا ہے؟ کہا اس کی شخصیت بن جاتی ہے, وہ دیکھ لیتا ہے, وہ سیکھ لیتا ہے. اس شخصیت کے بننے میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اسے اوپر سے ملتی ہیں, جو اس کی جینز کے اندر آتی ہیں کہ یہ اسے اوپر سے ملی اس کے بزرگوں سے. لہذا آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ چیزیں تو ہیں جن کو آدمی فزیکلی دیکھتا ہے کہ نہیں, چہرہ کس کے جیسا ہے؟ کہا کہ یہ چہرہ جو ہے ماموں پہ گیا ہے, یہ قد جو ہے اس کا یہ چچا پہ گیا ہے. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھ کر کہ یہ چیزیں. پھر کچھ چیزیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں, مثال کے طور پر اب ذرا سا یہ بڑا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب یہ جلد باز بہت ہے, ہر کام میں بہت جلدی کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ان کے دادا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. کہا یہ باتیں بہت کرتا ہے. کہا جی والد صاحب بھی ان کے ایسے ہی کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے اوپر سے ملی, اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اب آیا یہاں سے مرحلہ کہ یہ اپنا جائزہ لے اور لکھے. دیکھیے ہم ایک ڈریم بک بناتے ہیں, ہمارے بچے ڈائری لکھنے کا ایک رواج ہوا کرتا تھا, آج بھی ڈائری لکھی جاتی ہے. لیکن ڈائری میں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے کہ بچے ڈائری لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ زیادہ تر میں اس وقت اٹھا, یہ میں نے کیا, اس ہفتے میں نے یہ کیا. یہ باتیں بھی لکھیے, لیکن اصل میں جو چیز لکھنی ہے وہ یہ کہ آج اپنے پورے دن میں نے یہ غلطی کی, اس غلطی سے میں نے یہ سبق لیا, اس کو میں لکھے لیتا ہوں تاکہ اب جب دوبارہ یہ ڈائری پڑھوں تو یہ غلطی, یہ اس سے سیکھا ہوا سبق مجھے یاد رہے اور آنے والے دنوں میں میری زندگی سے یہ غلطی نکل جائے. یہ ہے اصل ڈائری لکھنے کا مقصد کہ انسان یاد رکھے. چونکہ اس کی خرابی یہ ہے, نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے, جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دھوکہ دیتا ہے. اور یہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ یہ ہے کہ اسے اپنی برائیوں سے محبت ہو جاتی ہے, اپنی برائیوں کو برائی ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم برے ہو
تو اچھے بن جاؤ، اگر اچھے بن گئے ہو تو اوروں کو اچھا بناؤ تاکہ سب کو لے کر بلند ہو سکو۔ صرف خود اچھے بننے سے بات نہیں بنے گی، اوروں کو اچھا بناؤ، لے کے سب کو چلو، یہ کارواں آگے بڑھے۔ تو اب بس سیدھی سی بات تزکیہ نفس کے لیے چند جملے ایسے عرض کر دوں جو بات بالکل آسان ہو جائے چھوٹے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کہ جب اب آپ کو ایک چیز ہے جو مل گئی، کچھ عادتیں ہیں جو مل گئیں، اس میں کچھ اچھائیاں بھی ملی ہیں، اوپر سے کچھ خرابیاں بھی ملی ہیں، کچھ چیزیں آپ نے والدین سے سیکھیں، کچھ چیزیں ماحول سے سیکھیں، کچھ چیزیں گھر سے سیکھیں کہ گھر کے اندر کن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں ذائقے ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے دادی کے زمانے میں یہ ڈش بنتی تھی، وہ ذائقے مل گئے، تو ایسی بہت سی چیزیں انسان کو مل گئیں، یہ اس کو حاصل ہو گئیں۔ لیکن اب ذرا سا یہاں سے وہ اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں اس میں اچھائیاں کتنی ہیں اور خرابیاں کتنی ہیں۔ اگر یہ ڈائیگنوز کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ تزکیہ نفس کی طرف اس نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس لیے کہ اگر انسان یہ تسلیم کر لے، ایک مریض اگر اپنے آپ کو مریض ہی ماننے پہ تیار نہ ہو، آپ نے کہا کہ ارے بھائی آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی، انہوں نے کہا تم کو ہوگا بخار، تمہارے ابا کو ہوگا، تمہارے خاندان کو ہوگا، ہمارے تو خاندان میں کسی کو کبھی بخار ہی نہیں ہوا، تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ تو پہلا قدم تو یہ کہ انسان اپنی کمزوری کو کم سے کم محسوس تو کرے کہ یہ میری کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو محسوس کر کے یہ فرد کے لیے بھی ضروری ہے، قوم کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ اگر نہ کیا، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بس آپ اس کی گہرائی کو سمجھ لیجئے گا کہ تاریخ میں اگر ہم نے غلط لوگوں کو گلوریفائی نہ کیا ہوتا تو آج تاریخ کسی اور رخ پہ لکھی جاتی، لیکن یہ انسان کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بس ایک چیز دیکھ لیجئے، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، صبح آپ اٹھے، گھر سے باہر نکلنا ہے، تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کو سمجھ لیا تو بات بالکل واضح ہوگی، یہی تزکیہ نفس ہے۔ انسان کیا کرتا ہے صبح اٹھنے کے بعد؟ صبح اٹھنے کے بعد کیا یوں ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ پہلے کچھ گندگیاں ہیں کہ جن کو یہ دور کرتا ہے۔ بات میری پہنچ رہی ہے؟ یہ کچھ پیٹ کے اندر کچھ گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اس کو یہ دور کرتا ہے۔ یہ آنکھوں میں گندگی ہے، چہرہ دھوتا ہے، یہ گندگیاں اس نے دور کی، تو اس گندگی کو دور کر لیا، اب نکلے گا باہر؟ نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر دن وہ نہاتے ہیں، نہایا انسان، باہر آیا، اب چلا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اب لباس اپنے لیے منتخب کرے گا کہ آج یہ لباس پہن کے نکلنا ہے، پھر اس لباس کو میچ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک سا ہونا چاہیے، اس کے بعد نکل جائے گا؟ نہیں، بلکہ اب اس کو کریز اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کو پہلے آئرن کرے گا تب باہر نکلے گا۔ بھئی یہی تزکیہ نفس ہے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے جو تمہارے اندر برائیاں ہیں، جیسے ہر دن جسم کی غلاظتوں کو دور کرتے ہو، ایسے ہی روح کی غلاظتوں کو بھی ہر دن دور کرنے کی عادت ڈالو۔ جیسے باہر نکلنے سے پہلے لباس دیکھتے ہو، چہرہ دیکھتے ہو، میں لوگوں کے سامنے پہنچوں تو پریزنٹیبل ہونا چاہیے، میں لوگوں کے سامنے پہنچوں تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں ایک انسان آ رہا ہے، اسی طرح جیسے لوگوں کے سامنے پہنچنے کا خیال ہے، بس یہ دیکھ کر نکلو کہ میں جب اللہ کے سامنے پہنچوں تو سیاہ چہرے والا بن کے نہ پہنچوں۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ جو اچھائیاں ملی ہیں ان کو ابھارتا چلا جائے، بڑھاتا چلا جائے، جو خرابیاں ہیں ان کو کم کرتا چلا جائے۔ میں اکثر کمٹمنٹس پورے نہیں کر پاتا، میں کیوں نہیں کر پاتا؟ آخر اگر انسان نے اس پہ غور کر لیا میں کیوں نہیں کر پاتا، مجھ سے وعدہ خلافی کیوں ہوتی ہے؟ وعدہ خلافی اس لیے ہوتی ہے کہ میں وقت پہ اٹھ نہیں پاتا، جب میں اٹھ نہیں پاتا تو میں وقت پر نکل نہیں پاتا گھر سے، سارا دن لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہوں۔ تو کمی یہ ہے کہ وعدہ خلافی ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ میں ٹائم مینجمنٹ میں کمزور ہوں۔ اگر اس کمزوری کا احساس ہو گیا اور اس کو اس نے دور کر لیا تو اس کا مطلب کہ اب وعدہ وفائی کا،
وعدے پورے ہونے کا وقت شروع ہو جائے گا. اسی کی طرف متوجہ کیا گیا. اور اس میں جو میں نے ابھی بات عرض کی کہ ایک بیج سے، ایک گٹھلی سے درخت نہیں بن سکتا جب تک اسے سازگار ماحول نہ مل جائے، جب تک اسے اچھی آب و ہوا نہ مل جائے. لہذا اسلام نے بھی کہا تمہارے اندر چھپی ہوئی خوبیاں بھی باہر نہیں آ سکتی جب تک تمہیں ایک اچھا خاندان کا ادارہ نہ مل جائے، ایک اچھا معاشرہ نہ مل جائے. لہذا پہلے خود اچھے بنو، پھر اچھائیوں کو اپنے گھر تک پھیلاؤ، پھر گھر سے ذرا دائرہ وسیع ہو اور جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنا اچھائیوں کو پھیلاتے چلے جاؤ، خرابیوں کو کم کرتے چلے جاؤ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، بیسٹ کمیونٹی. بس تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تمہیں معاشرے میں خوشبو پھیلانی ہے، روشنی پھیلانی ہے، اچھائیوں کو فروغ دینا ہے، اور برائیوں کو جتنا تمہاری طاقت ہے، جتنا تمہاری صلاحیت ہے، اتنا ان کو کم کرتے چلے جانا ہے. اور اس کے لیے بہت اہم ہوگا یہ گھر کا ادارہ، یہ فیملی انسٹیٹیوشن. لہذا اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنی اس کو اہمیت دی اور کتنا ہم کو متوجہ کیا کہ جہاں اس نے سورج کو اپنی نشانی قرار دیا، چاند کو اپنی نشانی قرار دیا، زمین آسمان دریاؤں کو پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دیا، وہاں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے قرار دیے. ارباب فہم و دانش ہیں، ذرا توجہ کریں گے اس طرف، اس لیے کہ جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس معاشرے میں تنہا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ معاشرے میں رشتوں کا ایک تانا بانا ہے کہ جس سے یہ کمال حاصل کرے گا، وہ ماحول اس کو ملے گا، روشنی کی فضا ہوگی، تاریکیاں دور ہوں گی. لیکن آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا خاصہ بکھرتے ہوئے رشتے، ٹوٹتے ہوئے خاندان، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرحیں، والدین کا گھٹتا ہوا احترام، محبتوں میں کمی، اور ایک عجیب سا ماحول، خود غرضی، ہر انسان انڈیویجولزم کے ایجنڈے کو فروغ دیتا ہوا بس میں اور میں. یہ ہے اس انسان کی پستی کہ جس پستی کی طرف یہ جا رہا ہے، اس کا معاشرہ جا رہا ہے. اس پستی سے اس کو نکالنا ہے. لہذا خالق کائنات نے کہا میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تیری کہانی بھی میں بیان کروں گا، اور اس کہانی میں رنگ تجھے خود بھرنا ہے. لیکن کب؟ جب تو یہ سمجھ لے کہ یہ رشتے جو میں نے پیدا کیے یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کا کمال حاصل کرنے کا اگلا مرحلہ کہ اب تجھے آگے بڑھنا ہے تو فرد سے خاندان. اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا ہوتا، بہت توجہ فرمائیے گا، اگر اس بات کو سمجھ لیا ہوتا کہ یہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ، یہ فیملی کا انسٹیٹیوٹ جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کو اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. اپنی نشانی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ تم دیکھو گے معاشرے کے، اچھا ایک اشارہ، چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں. دیکھیے نشانی، ایک نشانی ہونے پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسے یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کب سے یہ دنیا ہے اور کب تک یہ دنیا رہے گی؟ لیکن کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں کبھی آپ نے ایسا سنا کہ لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہوں اور لڑکیاں ان کے لیے کم پڑ گئی ہوں، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں اور لڑکے ان کے لیے کم ہو گئے ہوں؟ کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ اب سمجھیے وہ کیوں کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہارے جوڑے تم میں سے بنائے. کیا مطلب؟ یعنی یہ پیدا کرنا کہ کہاں لڑکے ہوں گے کب لڑکیاں ہوں گی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اس توازن کو میں نے تمہارے لیے برقرار رکھا کہ دنیا کب سے چل رہی ہے مگر یہ توازن بگڑا نہیں. اگر کسی ملک یا کسی قوم کے اندر یہ توازن
توازن بگڑتا ہے تو اس بگڑنے کے ذمہ دار تم ہو کہ تم جب لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ہی پابندی لگا دو تب یہ توازن بگڑ سکتا ہے، ورنہ اگر فطرت کے اصولوں پہ چلتے رہو گے تو یہ توازن کبھی نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو خاندان کیوں ٹوٹ رہا ہے، رشتے کیوں بکھر رہے ہیں، آخر انسان کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ کمال کا مسافر، راہ کمال کا مسافر پستیوں کے اندر، غلاظتوں کے اندر کیوں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی کہ پہلی بات جس کو میں عرض کرنے کے لیے بہت آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آخر اس رشتے کو اگر سمجھ لیا ہوتا کہ یہ کیا ہے، یہ جمع ہو جانا شوہر اور زوجہ کا ایک جگہ، یہ کس لیے ہے؟ کیا یہ صرف ایک خواہش کی تکمیل کے لیے کہ نسل آگے جانور بھی بڑھاتا ہے تو نسل انسان کو بھی آگے بڑھانی ہے، اس کے لیے یہ نہیں؟ وَمِنْ آیات ہی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا منصوبہ ہے، اور اس کے منصوبے کے تحت یہ دنیا آگے بڑھنی ہے، یہ نسلیں پروان چڑھنی ہیں۔ اور اگر میں اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کے منصوبے کا ایک حصہ میں ہوں، کہ وہ میرے ذریعے سے وہ اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دے کر کچھ اصول مجھے بتا کر، کچھ روشنی مجھے دکھا کر مجھ سے چاہتا ہے کہ اس روشنی میں آگے بڑھوں، ان اصولوں کی پابندی کر کے آگے بڑھوں، تو اگر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھ کر خود کو اس قدرت کے منصوبے کا، اس پلاننگ کا ایک حصہ سمجھ کر انسان پھر اس رشتے کو قائم کرے، تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر یہ رشتہ اس شعور کے ساتھ قائم کیے جائے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، وہ چاہتا ہے، یہ منصوبہ ہے، اس منصوبے پہ عمل کرنے کا ایک حصہ میں بھی بننے جا رہا ہوں، اگر یہ شعور کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا تو نماز دن میں 17 منٹ کی عبادت ہے، روزہ سال میں 1 مہینے کی عبادت ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ کی عبادت ہے، لیکن اس شعور کے ساتھ شوہر اور زوجہ کا ایک گھر میں رہنا ہر لمحے کی عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، زندگی بھر کی عبادت ہے۔ صلی اللہ لہذا کہا کہ سمجھو تم کمال حاصل نہیں کر سکتے تنہا کمال حاصل کرنے کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا، تمہیں سب کو لے کر بلند ہونا ہے، لہذا کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں جو ہم نے تمہارے اوپر رکھے ہیں، انہی ڈیوٹیز اور رائٹس کا بیلنس ہے جو تم کو ایک زندہ معاشرہ دے گا، ایک زندہ تعلق دے گا، ایک زندہ رشتہ دے گا۔ آج آخر کیوں برداشت کرنے کو ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ یہ شعور حاصل نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر جہاں اور بہت سی باتیں سمجھائی جاتی ہیں وہاں یہ بات سمجھائی ہو، یہ تذکرے ہو نہیں پاتے ہمارے گھروں میں، ہمارے پاس موقع ہی نہیں کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں۔ ساری زندگی کی گفتگو ہوتی ہے، کیریئر کی گفتگو ہوتی ہے، وہ کیریئر جو بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے، وہ زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل نصیب ہوگا دیکھنا یا نہیں، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی، موقع نہیں مل پاتا۔ جو زندگی گزرنی ہے کہ اس کو کیسے گزارا جائے اس پر بات نہیں ہو پاتی۔ کتنے ایسے باپ ہیں کہ جنہوں نے بیٹھ کر کبھی یہ بات کی ہو اور یہ پوچھا ہو کہ دیکھو اب تم اپنی فیملی لائف شروع کرنے جا رہے ہو، اب تم اپنی ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے چاہ رہے ہو، تو مجھے بس اتنا بتاؤ، یہ بتایا ہو بیٹھ کر کہ دیکھو اب ایک تمہاری ایک شریک حیات ہوگی جو ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہے گی، وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آئے گی، وہ تمہارے گھر آئے گی تو ذرا سوچو کیوں آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اس کے گھر اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، تم اس کو اچھا کھانے کے لیے دو گے۔ وہاں وہ سخت زمین پر سو رہی ہے، تم اس کو نرم بستر دو گے۔ وہاں اس کو اچھا لباس نہیں مل پا رہا، تم اس کو بہترین لباس پہناؤ گے۔ کیا اس لیے آ رہی ہے؟ نہیں، یہ جو آ رہی ہے یہ کسی باپ کے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ کسی ماں کی آنکھوں کا نور ہے، یہ کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے، یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جس نے خود زحمتیں سہ کر مصیبتیں اٹھا کر اس کو پروان چڑھایا ہے، اس کو پالا ہے۔ یہ وہاں سے یہاں اس لیے نہیں آ رہی کہ تم اس کو زیادہ آرام دہ زندگی دو گے، بلکہ اس کے باپ نے، اس کے والدین نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ
نکاح کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس منصوبے میں شامل ہو کر پاکیزہ نسلیں آگے بڑھاؤ، لہٰذا حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے اس کے باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ اب جب وہ یہاں آئے گی تو تمہارے باپ میں اپنا باپ تلاش کرے گی، تمہاری ماں میں اپنی ماں تلاش کرے گی۔ اگر اسے یہ رشتے یہاں پہ مل گئے تو پھر یہی گھر رش کے جنت بن جائے گا، یہی گھر رش کے جنت بن جائے گا۔ یاد کر رکھیے عزیزو، بالکل محل نما مکان بھی اگر انسان بنا لے اور اس میں زندہ رشتے نہ ہوں تو وہ سنگ مرمر کا مقبرہ تو ہے، گھر نہیں ہے، گھر نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے وقت بہت ہی محدود ہوتا جا رہا ہے، لیکن جلدی ان مرحلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے۔ اسی لیے جو قرآن کریم نے تعلق بیان کیا، دنیا کا لٹریچر اٹھا لیں، آپ کو اس سے حسین لفظ، اس سے پیاری اصطلاح مل نہیں سکتی جو اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے استعمال کی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس ہونے کا شعور اگر حاصل ہو جائے کہ کیا ہے لباس ہونا، تو انسان کی ازدواجی زندگی بدل کے رہ جائے، ایک انقلاب آ جائے اس کے اندر۔ لباس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ بھی بات ایک طرف کی نہ رہ جائے، اس لیے دوسری بھی عرض کر دوں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر باپ کے پاس اتنا موقع نہیں کہ بیٹے سے بیٹھ کے یہ باتیں کریں، ماں کے پاس اتنا موقع نہیں کہ بیٹی کو یہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے نا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو وصیت کر رہی ہے، کہتی ہے اے میری بچی، تو اب یہ گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہے، تو یاد رکھ تجھے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی تب تو یہاں سے وہاں جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن کی قربانی دیے بغیر تو اس گھر کو گھر نہیں بنا سکتی۔ پہلی قربانی جو تجھے دینی ہے وہ اپنے والدین کی قربانی ہے، اس لیے کہ اب نہ جانے تو اس ملک میں ہو دوسرے ملک میں ہو، والدین جنہیں دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا، صبح آنکھ کھلتی تھی تو ان کا چہرہ اب پتہ نہیں کب دیکھنا نصیب ہو، یہ قربانی ہے جو دینی ہے۔ دوسری قربانی بھائی بہنوں کی قربانی ہے۔ بھائی بہنوں سے کیا محبت ہوتی ہے انسان کو، جو باتیں بہنیں بھائیوں کی سپر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں بھائیوں کا دفاع کرنے کے لیے۔ بھائی اگر واقعی محسوس کر لیں تو کیا محبت ہوتی ہے، لیکن یہ قربانی ہے جو دینی ہے۔ تیسری قربانی اپنی سہیلیوں کی قربانی دینی ہے۔ جو انسان والدین کو نہیں بتاتا بات، جو نہیں بتاتا اپنے بھائیوں کو، وہ اپنے دوستوں اور اپنی سہیلیوں سے وہ باتیں شیئر کرتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں تو کس گھر میں جائے، وہ کس گھر میں جائے، وہ کس شہر میں پہنچے جس سے روز ملاقات ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ چوتھی قربانی تجھے اپنے گھر کی دینی ہے۔ گھر کی قربانی یہ آسان نہیں، انسان کو گھر کے ذرے ذرے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ میرا تکیہ ہے، یہ میرا بستر ہے، یہ میرے برتن ہے، یہ انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ کہے تو یہ، لیکن اب کا اس گھر کی قربانی دینی ہے کہ جہاں سے، اور 5ویں قربانی تجھے اپنے وطن کی دینی ہے۔ وطن کی محبت بے وطنوں سے پوچھئے، جو وطن جن کو نصیب نہیں ہوتا ان سے پوچھے کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کہ 5ویں یہ قربانی۔ پھر کہتی ہے وہ کہ اے میری بچی، یہ 5 قربانیاں دیے بغیر تو اس گھر سے دوسرے گھر نہیں جا سکتی، مگر یاد رکھ ایک 6ٹھی قربانی تجھے اور دینی پڑے گی۔ اگر وہ قربانی تو نے نہ دی تو یہ 5 قربانیاں بیکار چلی جائیں گی۔ وہ ہے اپنی انا کی قربانی، اپنی ایگو کی قربانی، کہ اگر یہ قربانی نہ دی تو یہ ساری قربانیاں بیکار چلی جائیں گی۔ آج زیادہ تر مسئلے کیا ہیں؟ زیادہ تر جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اس میں ایگو ایشو ہے جو سامنے آتا ہے۔ تو یہ رشتے اگر پروان نہ چڑھ سکے، اس لیے کہ 3 دن سے جو باتیں آنا چاہیے تھی مگر وقت کم۔ کربلا ہے کیا؟ تمام رشتوں کی معراج کربلا ہے۔ تمام رشتوں کی معراج کربلا ہے۔ ہر رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجوں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، آپ کوئی رشتہ تصور کیجئے اور کربلا میں آ جائیے، اس رشتے کی معراج آپ کو نظر آ جائے گی۔
معراج نظر آ جائے گی. معاشرہ کیسا ہو؟ روشنی کربلا سے لے. تو کیا کہا کہ یہ لباس ہے تمہارا، تم ان کا لباس ہو. اس لباس ہونے کا شعور، زیادہ وقت نہیں میرے پاس میں، مگر ایک متوجہ آپ کو کروں. لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان بیٹھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، نیپکن ڈال لیا، آستینوں کو ذرا اوپر چڑھا لیا. یہ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی دھبا آئے، کوئی چھینٹ آئے تو لباس بچ جائے. انگلیاں سنے تو سنے، لباس بچ جائے. گھر سے باہر نکلا، دیکھا پانی بھرا ہوا ہے، پائچوں کو اوپر کر لیا، لباس بچ جائے، لباس بچ جائے. انسان ہر صورت میں، یہ لباس سے اس کی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے میرے پیر سن جائیں، میرے ہاتھ سن جائیں، مگر لباس بچ جائے. کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، کم سے کم ایک دوسرے کے دفاع کے لیے، ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے اتنا تو کرو کہ جتنا لباس کی حفاظت کے لیے کرتے ہو. بلکہ جملہ کہنے دیجئے کہ جب مادی لباس کی حفاظت کا اتنا خیال ہے تو جسے قرآن نے لباس قرار دے دیا، قرآن نے لباس قرار دے دیا. اس لباس ہونے کے شعور کو سمجھے تو پائے تو صحیح انسان یہ لباس ہونے کا مطلب کیا ہے. کیا یہ ہے لباس ہونا؟ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، لباس انسان کیسا لباس ہوتا ہے؟ کہ لباس ذرا سا اگر ڈھیلا ہو جائے لباس تو سب دیکھ کر اگر کچھ نہ بھی کہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرائیں گے ضرور کہ یہ دیکھیے آج کیا پہن کے آ گئے، کیسا. اور کوئی بے تکلف ہوگا تو کہہ بھی دے گا کہ بھائی کس کے کپڑے پہن کے آ گئے آپ. تو لباس اگر ڈھیلا ہو تو انسان کے لیے، اگر تنگ ہو زیادہ، میں نے کہا بھائی بیٹھ جائیے، بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے جی بیٹھ نہیں سکتے، اصل میں آج جینس پہنی ہوئی ہے تو ذرا بیٹھنا مشکل ہے. تو لباس اگر ڈھیلا ہو تب انسان کے لیے مصیبت، اگر زیادہ تنگ ہو تب انسان کے لیے مصیبت. اسی کو اسلام نے کہا کہ جب سلیکشن آف اسپاؤس کا مسئلہ ہو، جب آگے بڑھو تو کفو تلاش کرنا. کفو کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے لیے ایسا شریک حیات ہو جو نہ تمہاری زندگی میں تنگی پیدا کرے، نہ تم اس کی زندگی میں تنگی پیدا کرو. اور اس کف کا مطلب کیا؟ کس چیز کو دیکھنا؟ وقت نہیں ہے ورنہ ایک دو روایتیں یہاں پہ سناتا، لیکن کس چیز کو دیکھنا؟ کہا ایک قوم ایسی ہے دنیا میں جو صرف مال کو دیکھتی ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک قوم ایسی ہے اہل کتاب میں جو مال کو دیکھتی ہے، ایک ایسی ہے جو حسن کو دیکھتی ہے. لیکن تم نہ صرف مال کے دیکھنے والے بننا، نہ حسن کے دیکھنے والے بننا، تم کردار کے دیکھنے والے بننا، ایمان کے دیکھنے والے بننا. ایمان کے ساتھ اگر مال اور حسن بھی ہو تو اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن پہلی چیز کردار کے دیکھنے والے بننا. اگر کردار کے بغیر دیکھو گے تو جو مال ملے گا وہ مال قارون بن جائے گا، اگر کردار کے ساتھ مال دیکھو گے تو مال خدیجہ طاہرہ بن جائے گا. تو کہا کہ جہاں پر یہ خوبیاں ابھر سکیں وہ ہے خاندان کا ادارہ. لہذا خاندان کے ادارے پر اتنا زور دیا گیا. اور آج جو سب سے شدید حملہ ہو رہا ہے، آپ میری باتوں کو خوب سمجھ رہے ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں، سب سے شدید حملہ اس خاندان کے ادارے پر ہے. لہذا خدا را اس طرف توجہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ خاندان کا یہ ادارہ مضبوط ہو جائے. وقت کم ہوا جا رہا ہے، لیکن تیسری بات اور عرض کر دوں اور روک دوں گفتگو کو کہ تیسری چیز لباس کے لیے کیا ہے؟ لباس انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، لباس انسان کی شخصیت کو بناتا ہے. لباس انسان، آخری بات، میں نے یہ شیروانی پہنی ہوئی ہے، آپ کو یہ شیروانی نظر آ رہی ہے. اس شیروانی نے چھپا لیا کہ کرتے میں کتنے پیوند لگے ہیں، کرتے نے چھپا لیا کہ بدن کے اوپر چوٹ کے کتنے نشانات ہیں، داغ دھبے کتنے ہیں. لباس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ لباس چھپانے والا ہوتا ہے، لباس ساتر ہوتا ہے، عیب پر پردے ڈال دیتا ہے.
اب سمجھے تم ایک دوسرے کا لباس ہو, لباس ہونے کا حق ادا کرو. اب مسئلہ کیا ہے, کیوں گھر ٹوٹ رہے ہیں؟ شوہر کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک اپنی بیوی کی 2-4 برائیاں دوستوں کے سامنے نہ کر دے. زوجہ کو قرار نہیں آتا جب تک اپنے شوہر کی 4 خرابیاں گھر والوں کو نہ بتا دے. تو جس کا کام چھپانا تھا, جب اسی نے عیب اچھالنے کا ارادہ کر لیا تو پھر رشتہ مضبوط کیسے ہو, خاندان کا ادارہ کمزور کیوں؟ لہذا کا لباس ہونے کا حق ادا کرو. اور پھر اگر یہ رشتہ ایک مرتبہ مضبوط ہو گیا تو اس رشتے کے نتیجے میں دوسرے رشتے وجود میں آئیں گے. اللہ رب العزت کا یہ کرم کہ اس نے پھر اس کو کہا کہ اب آگے بڑھے گا. پھر اسی رشتے سے, یہ پہلا ڈائمنشن ہے شوہر اور زوجہ, اور پھر اللہ نعمت اولاد عطا کرے گا تو اب یہی باپ اور ماں ہوں گے, یہی باپ اور ماں ہوں گے. لہٰذا یہ مضبوط رہے تو پہلا بتا دیا کہ کون ہے یہ دونوں, لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے. اب بتایا کہ ایک درجہ بڑھ گیا, ماں باپ ہو گئے, تو اب تم کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اب تمہارا ایک درجہ بڑھ گیا تو ایک درجہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور ان بچوں کو, اس نسل کو, اس اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ماں کچن میں کام کر رہی ہو اور بچہ آ جائے اور کوئی چیز فرائی کر رہی ہو تو گھبرا کے کہتی ہے اس کو لے جائیے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی چھینٹ پڑ جائے. ایک گرم تیل کی چھینٹ جسے برداشت نہیں ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے اس کو بچانا ہے تو اس کی تربیت ایسی کرو کہ اس کا کردار بلند ہوتا چلا جائے, کردار بلند ہوتا چلا جائے. اور پھر میں مجبور ہوں گفتگو اس وقت روکنے پر, شاید اس کے کچھ پہلو کل کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں, لیکن کہا کہ اب اس میں ماں اور باپ, کیا ہے ماں اور باپ؟ اللہ اکبر. یہاں پر یہ عرض کروں, ماں کا درجہ, یہ تو پھر بھی گفتگو آ جاتی ہے ہمارے ممبروں سے بھی اور ہماری عملی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں سے, کہ ایک ماں کیا ہے, ماں کا رتبہ کیا ہے. مگر مجھے شکایت ہے اپنے ادیبوں سے, اپنے شاعروں سے, اپنے قلمکاروں سے, کہ ماں کا درجہ تو کسی حد تک بیان ہو جاتا ہے لیکن باپ بیچارہ اس سلسلے میں مظلوم رہ گیا کہ اس کی عظمت کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہو پاتا کہ باپ کا رتبہ کیا ہے. باپ کا رتبہ کیوں؟ چونکہ ماں سے اولاد کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. نہیں, اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اس بات کو بھی وضاحت اس کی کروں, اتنا سمجھ لیجئے ماں کی محبت چاند کی چاندنی ہے, باپ کی محبت سورج کی دھوپ ہے. چاندنی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, دھوپ سے ہر ایک دور بھاگتا ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں, چاندنی کی اپنی عظمت ہے, دھوپ کی اپنی عظمت ہے. دھوپ سے انسان گھبراتا ہے, مگر میری اس بات کو لکھ لیں تاکہ ذہن میں بچوں کے محفوظ رہے کہ دھوپ سے انسان دور تو جاتا ہے لیکن اگر سورج کی دھوپ نہ ہو, سورج کی روشنی نہ ہو, سورج کی حرارت نہ ہو تو نہ فصلیں پروان چڑھیں, نہ پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہو. لہذا اولاد کی فصل بھی پروان چڑھتی ہے تو اس میں بڑا کردار, ماں کی تربیت اپنی جگہ لیکن باپ کی کچھ سختی اپنی جگہ, کہ وہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے, مسئلہ مشکل ہو جائے. لہذا یوں اس کو پروان چڑھانا کہ مطمئن ہو جاؤ کہ یہ کمال انہوں نے پا لیا. اور جب مطمئن ہو جاتا ہے انسان, مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا وہاں تک, تب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جس اولاد پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو, جب اس اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر اور گھر کو اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ سمجھ کر انسان آگے بڑھاتا ہے تو اب اسی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے. ایک ماں کے لیے اولاد کیا ہے, ایک باپ کے لیے جوان بیٹا کیا ہے. اگر
کاتب تقدیر نے تقدیر لکھنے والا قلم باپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہوتا تو اس نے اپنی عمر کاٹ کے اپنے بیٹے کے حصے میں لکھ دی ہوتی. اور یہ روایات سے ہے، یہ بات روایات سے ہے. عالم انوار میں جناب آدم کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس میں جب انبیاء کے انوار کو دیکھا تو نگاہ جا کر رکی جناب داؤد پر، اور جناب آدم نے کہا، ایک دم نگاہ رک گئی، باپ ہے نا، کہا کہ اس کی نور کی روشنی میں کم کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے. اللہ نے اس کو، یہ داؤد ہیں، آپ کی نسل میں آپ کے بیٹے ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن عمر کم ہے. تو جناب آدم نے کہا کہ کیا اس کی عمر بڑھائی نہیں جا سکتی؟ کہا اگر آپ اپنی عمر میں سے کچھ اس کو دینا چاہیں تو اللہ آپ کو یہ حق دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی عمر میں سے دے دیجیے. تو جناب آدم نے اپنی عمر میں سے، میں بھول گیا 60 سال 70 سال کتنے، کہا یہ میں اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں. تو یہ باپ ہے کہ اگر یہ اس کے ہاتھ میں قلم ہو تو اپنی عمر کاٹ کے اپنے اولاد کے نام کر دے. کیا ہے باپ کی محبت، کیا ہے باپ کی محبت، بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ نہیں ہے. ماں کی محبت کیا ہے، باپ کی محبت. باپ اور ماں. علامہ اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ وطن میں نہیں تھے، وطن سے باہر تھے، پہنچ نہیں سکے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، کہ میں ماں کے پہنچ نہیں سکا تو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. اس میں کہتے ہیں، 2 شعر اس کے سنیے. کہتے ہیں، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، خط نہ ملنے سے میرا اب کون ہوگا بے قرار. اور پھر ماں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خاک تربت پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا دینے والی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا دینے والی، یہ ہے ماں. تربیت کی کیا صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، کیسے جذبات اس کو دیے ہیں. باپ بچے کو گود میں لیتا ہے جب وہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے، ذرا سا رونے لگے کچھ دیر بہلاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے لو بھائی پکڑو اس کو. یہ ماں ہے. لیکن اب ذرا دوسرا رخ بھی عرض کروں، باپ کیا ہے؟ پیغمبر کی خدمت میں ایک جوان اپنے باپ کی شکایت لے کر پہنچا کہ میرا باپ ضعیف ہو گیا ہے، میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے بغیر پوچھے ہوئے. نبی نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو، اس کے باپ کو لایا جائے. غلام کو بھیجا، غلام گیا، جا کے بتایا کہ نبی نے. وہ گھر سے چلا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ پیغمبر نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا بلایا اس لیے ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کے نبی کے پاس گیا ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بیٹا میری شکایت لے کے میرے نبی کے پاس گیا ہے. اور چونکہ شاعری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، لہذا چلتے چلتے روتے روتے اس نے ذہن میں کچھ اشعار کہنے شروع کر دیے. نبی کی خدمت میں اس کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل پہنچ گئے. یا رسول اللہ، اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے یہ پوچھئے گا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تو نے راستے میں کہے ہیں. باپ پہنچا، پیغمبر نے سلام علیکم السلام، پیغمبر نے کہا کون سے اشعار تم نے کہے؟ چونک گیا، چونک کے کہنے لگا یا رسول اللہ، جو اشعار ابھی میرے کانوں نے نہیں سنے میرے رب نے وہ بھی سن لیے. اور پھر کہا کہ اشعار کیا تھے؟ میرا درد دل تھا جو اشعار کے قالب میں ڈھل گیا. جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے آیا ہے تو میں بے اختیار میں نے کچھ، اب کیا کہا وقت نہیں میں اتنا عرض کروں. کہا میں نے اتنا کہا، اے میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کے میرے نبی کے پاس گیا ہے، کاش تجھے یاد ہوتا کہ جس دن تو اس دنیا میں آیا تھا میں نے اسی دن سے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا.
میری ساری محنت تیرے لیے تھی، میں نے ساری مصیبتیں تیرے لیے برداشت کی. اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ہر بیماری موت کا پیغام نہیں لاتی، لیکن یہ ڈر مجھے ستانے لگتا تھا میرا بیٹے کو موت جدا نہ کر دے، کبھی اس طبیب کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس. اے میرے بچے، تیری ماں تو رو لیتی تھی، مگر مجھے رونے کے لیے بھی کوئی تنہائی کا گوشہ تلاش کرنا پڑتا تھا. آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میری کمر جھکتی گئی، تو جوان ہوتا گیا، میری طاقت کم ہوتی گئی، تیری طاقت بڑھتی گئی، میری ہڈیاں گودوں سے خالی ہو گئیں اور تو جوان ہو گیا. اور میں یہ سوچ کر ہر دن تجھے دیکھتا تھا کہ چلو کیا ہوا اگر مجھ میں طاقت نہیں رہی، کیا ہوا اگر میں ضعیف ہو گیا، اب میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گا. مگر یہ کیا کہ جب سے تو جوان ہوا تو اب میری طرف دیکھتا ہے تو ایسے جیسے مجھے پھاڑ کھائے گا، میری طرف دیکھتا ہے تو نگاہیں ایسی کرتا ہے. اے میرے بیٹے، اگر کوئی گھر میں غلام بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی 2 وقت کی روٹی عزت سے دے دیتا ہے، مگر تیرا عالم کیا ہے کہ تو جب بھی میری طرف دیکھتا ہے. پھر عجیب بات اس نے کہی آخری، میں نے بہت مختصر کیا، آخر میں کہا میں دیکھتا ہوں جب تو کبھی گھر سے نکلتا ہے اور میرا پڑوسی جو میری ہی عمر کا ہے اس سے کبھی تیرا سامنا ہو جاتا ہے تو جھک کے اسے بڑے ادب سے سلام کرتا ہے. میں نے باپ ہونے کا دعویٰ واپس لے لیا، تو باپ نہ سمجھ کے مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتا اور پڑوسی سمجھ کے ہی میرا احترام کر لیتا. ادھر تو وہ اشعار پڑھ رہا تھا، وہ بیٹا بھی زار و قطار رو رہا تھا، رسول اللہ بھی رو رہے تھے، تمام اصحاب بھی رو رہے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا خبردار آئندہ اپنے باپ کی شکایت لے کے نہ آنا، انتا و مالک لابیک، تیرا جو کچھ ہے وہ تیرے باپ کا ہے، اس کو حق ہے، تجھے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا ہے ایک باپ کا رتبہ، مگر یہ ہے وہ بیٹا جو اپنی شکایت لے کر گیا ہے. آئیے ایک بیٹا تاریخ میں اور آپ کو دکھاؤں کہ جس کے سامنے موت ہے، کارواں موت کی جانب رواں ہے، اور باپ کی آنکھ اچانک کھلتی ہے، زبان پہ فقرہ آتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹا کہتا ہے بابا خیریت تو ہے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف آ رہی ہے. بس ایک سوال کیا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ میرے لال ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہ پھر کیا پرواہ ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ ہے شعور جناب علی اکبر. کیا تھے حسین کے لیے علی اکبر. ایک باپ کے لیے بیٹا کیا ہوتا ہے، اپنے اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، جوانیاں سلامت رہیں، بچے پروان چڑھیں، سیرت حضرت علی اکبر پہ سب کو خوشبو آ جائے سیرت کی، تاکہ ہم بھی آگے چل کے کامیاب. مگر سنیے گا کیا ہے عزادارو، کیا تھے جناب علی اکبر. اتنا صرف عرض کروں، ماں کے لیے کیا تھے، باپ کے لیے کیا تھے. نہیں اس کا بھی موقع نہیں، یہ سنیے، صرف اتنا سنیے کہ کب کیا عالم تھا. عالم کیا تھا، پہلے ایک سوال کر لوں، اگر کوئی بیٹا کبھی باپ سے کچھ مانگے اور باپ دے نہ سکے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب سمجھیے گا کہ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر کہ جب جوان کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے، اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے. کہ میرے لال یہ انگوٹھی اپنے دہن میں رکھو. بابا اچھا یہ زبان لی، کیا کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. میں اب دست ادب جوڑ کے ایک سوال آپ سے کر لوں، یہ کیا صدمہ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر کہ میں جوان بیٹے کو پانی نہیں دے سکا. مگر یہ صدمہ کتنی دیر حسین کے دل پر رہا، یہ صدمہ کتنی دیر رہا بھئی. کچھ دیر کے بعد تو حسین بھی شہید ہو گئے نا. جب تک میدان کربلا میں زندہ تھے یہ صدمہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پانی نہیں دے سکا. پھر شہید ہو گئے، اکبر سے جا ملے، مگر حسین تو شہید ہو گئے، زینب تو کربلا کے بعد زندہ رہی، لیلا تو کربلا کے بعد زندہ رہی. اسی لیے لکھا ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی سامنے آتا کربلا کا رخ کر کے کہتی اکبر
میرا بچہ پیاسا چلا گیا، واہ غربتا۔ ہاں جناب علی اکبر ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجئے، بابا اچھا میرے لال جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ۔ آئے پھوپھی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، آغوش میں سر رکھ دیا، زینب نے زلفوں کو سنوارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ زینب نے سینے سے لگایا، اتنے میں میدان کربلا سے ظالموں کی ایک آواز آئی، تانے دے رہے تھے نا، ایک مرتبہ آواز آئی، حسین حسین اب بھی بیعت کر لو حسین۔ بس ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں اگر آپ مجھے اجازت نہ دیں گی تو بابا کو میدان میں جانا پڑے گا۔ پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے اگر محشر کے میدان میں دادی نے یہ پوچھ لیا اے زینب تجھے اپنا اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا، بھائی اتنا سننا تھا میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ اکبر چلے، کیسے چلے؟ اللہ اللہ، بابا کو سے رخصت ہوئے، راہوار آگے بڑھایا، ابھی چند قدم بڑھے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ ہاتھوں کو پھیلائے، علی اکبر علی اکبر۔ اکبر گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بس جملہ کہا قیامت تک کے لیے، اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہو۔ اچھا اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر گئے، کیسے گئے؟ میدان میں جانا، خیمے سے نکلنا، ہر چیز منفرد ہے، مگر لیجئے مختصر کیا میں نے۔ میدان میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی، حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک موقع وہ آیا، ایک مرتبہ آئے اور آگے کہا بیبیوں دعا کرو، ایک شامی پہلوان میرے اکبر کے مقابلے پر آ گیا اور میرا بیٹا 3 شب و روز کا پیاسا ہے، لیجئے دعائیں ہوئیں، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اکبر کو میدان سے پلٹا دے۔ اکبر واپس آئے، بابا سے پیاس کا شکوہ کیا، پھر میدان میں گئے اور اس کے بعد اکبر نہ پلٹ سکے، ہر طرف سے حملہ ہوا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہ ایک طویل نیزہ لے کے میں اکبر کی پشت کی طرف سے آیا اور پشت کی طرف سے نیزہ ایسے مارا جو سینے کی پسلیوں کو توڑتا ہوا۔ واہ غربتا، سنیں گے نیزے کی یعنی ٹوٹی کیسے؟ کہ سینے میں نیزہ پہ بس پشت کی طرف سے توڑتا ہوا نکلا تھا۔ اب جو اکبر نے دیکھا پیچھے سے کسی نے وار کیا، اکبر نے جیسے ہی اپنے گھوڑے کو موڑا، نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، آواز دی بابا آخری سلام۔ حسین چلے، مگر کیسے چلے؟ فضا نے دیکھا حسین چلے مگر ہوا میں ہاتھوں کو کبھی دائیں طرف کرتے ہیں کبھی بائیں طرف کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اے زینب آنکھوں کی بینائی، میری آنکھوں کی بینائی۔ چلے حسین، 2 منظر بس جس پہ اجازت لوں گا، 2 منظر دیکھ لو۔ حسین چلے، کب پہنچے؟ کیا ایک سوال آپ سے کروں؟ ہر ایک نے اپنے گھر میں، یہ اللہ سب کو سلامت رکھے، جناب اکبر کے صدقے میں جوانیاں سب کی سلامت رہیں، ہمارے گھروں میں ہر ایک نے یہ منظر دیکھا جب کسی پیارے کا انتقال ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے جاں کنی کا عالم ہو، جب روح نکل رہی ہو، انسان کچھ کر نہیں سکتا، کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ اگر مرنے والا جوان بیٹا ہو، دیکھنے والا بوڑھا باپ ہو، چاروں طرف دشمن ہو، 3 شب و روز کی پیاس ہو، کوئی سہارا دینے والا بھی نہ ہو، کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہو، تو کیا گزرے گی؟ سلام غربت حسین پر۔ ایک مرتبہ بیٹے کے برابر میں بیٹھے، سینے سے ابلتا ہوا لہو دیکھا، اے بابا برچی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ اچھا میرے لال، آستین کو الٹا، خلیل اللہ کا وارث کربلا میں سخت امتحان کے لیے بیٹھا، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں زخم میں ڈالی، یا علی۔ اب جو یا علی کہہ کے
برچی کے ساتھ کلیجا، واہ غربتا واہ مصیبتا، ہائے حسین کی غربت۔ عزادارو امتحان یہاں ختم ہو جاتا، مگر نہیں، ابھی ایک مشکل مرحلہ ہے، ابھی جوان کو خیمے میں بھی لے جانا ہے۔ عزادارو اگر کسی کا جنازہ اٹھانا ہو، اگر بچے کا جنازہ ہو ایک آدمی اٹھا لیتا ہے، اگر جوان کا جنازہ ہو 4 نہ صحیح 2 تو چاہیے، ایک سرہانے کی طرف سے اٹھائے، ایک پائنتی کی طرف سے اٹھائے، مگر ہائے حسین کی غربت۔ عجب نہیں رسول اللہ اپنے پکار کے کہا ہو حسین آج میرے لعاب دہن کی طاقت دکھا دے، علی نے آواز دی ہوگی میرے خون کی تاثیر دکھا دے، فاطمہ نے کہا ہوگا میرے دودھ کی طاقت دکھا دے۔ حسین زمین پر بیٹھے، دونوں ہاتھ اکبر کی بغلوں میں ڈالے، سینے سے سینہ ملایا، لاشے کو اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، لے کے چند قدم چلے، ہمت نے جواب دیا، آواز دی بچوں آ جاؤ، حسین سے جوان کا